بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ باسم ربک الذی خلق اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس اور معزز سامعین، آج کا ہمارا کام ڈے 1 کا باب نمبر 6 کا بے نظیر بھٹو کا دور حکومت۔ آپ میں سے بہت سے طلباء نے بے نظیر بھٹو کے بارے میں سنا بھی ہوگا، دیکھا بھی ہوگا ان کو، اور کچھ نہیں تو اخبارات میں، ٹیلی ویژن پر، لیکن ان کے بارے میں دور حکومت کی جب بات کریں تو ان کے دور حکومت 2 رہے ہیں۔ پہلا دور حکومت دسمبر 1988 سے لے کر 1990 تک رہا ہے۔ اب پہلے دور حکومت کے بارے میں آج ہم بات کریں گے ڈے 1 میں، کہ بے نظیر بھٹو جب دسمبر 1988 میں وزیر اعظم بنی تو اس وقت انہوں نے کون کون سے حکومتی امور سر انجام دیے جو کہ عوام کے لیے بہتر تھے، اور بے نظیر بھٹو کے اس دور میں کون کون سی تبدیلیاں آئیں۔ پاکستان میں 1988 میں عام انتخابات ہوئے، جس کے نتیجے میں پیپلز پارٹی کی رہنما بے نظیر بھٹو پاکستان اور اسلامی دنیا کی پہلی خاتون وزیر اعظم منتخب ہوئیں۔ اس سے پہلے کوئی بھی فیمیل یعنی خاتون جو ہے وہ وزیر اعظم نہیں بنی تھی، اور نہ ہی اسلام میں یہ کانسیپٹ تھا کہ حکمرانی عورتوں کو دی جائے۔ لہذا کیونکہ اس کے والد محترم ذوالفقار علی بھٹو پاکستان کے وزیر اعظم رہے، ان کے اس دنیا کو چھوڑ جانے کے بعد بے نظیر بھٹو نے اقتدار میں آنے کا فیصلہ کیا۔ لہذا انہوں نے جب انتخابات میں حصہ لیا تو پیپلز پارٹی کو ووٹ زیادہ ملا، اور بے نظیر بھٹو جو ہے وہ پاکستان کی وزیر اعظم بن گئی۔ اب اس کے دور کے اہم واقعات درج ذیل ہیں۔ بلوچستان اسمبلی کی برخاستگی۔ پہلا کام انہوں نے کیا کیا کہ بلوچستان کی جو اسمبلی ہے اس کو برخاست کر دیا۔ 1988 میں وزیر اعلیٰ بلوچستان میر ظفر اللہ خان جمالی نے بلوچستان اسمبلی سے ابھی تک اعتماد کا ووٹ بھی حاصل نہ کیا تھا کہ بے نظیر بھٹو حکومت نے بلوچستان اسمبلی کو برخاست کر دیا۔ بلوچستان ہائی کورٹ نے اسمبلی توڑنے کے اس فیصلے کو غیر آئینی قرار دیتے ہوئے اسمبلی کو دوبارہ بحال کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ ایک آئینی اصول نہیں ہے کہ کسی صوبے کی اسمبلیوں کو توڑا جائے، جبکہ میر ظفر اللہ خان جمالی جو ہیں وہ اس کے اعتماد کا ووٹ حاصل کرنے کے لیے اس وقت کوشاں تھے،
اور بعد میں اس اسمبلی کو جب بحال کیا گیا تو اس وقت وزیر اعلیٰ بنے۔ دوسرا کام کیا ہوا، انہوں نے صدارتی انتخابات ان کے دور میں ہوئے۔ دسمبر 1988 کے صدارتی انتخاب میں غلام اسحاق خان نے نوابزادہ نصر اللہ کے مقابلے میں انتخاب جیتا، اور نوابزادہ نصر اللہ اپنے دور کے ایک مضبوط سیاستدان تھے، لیکن غلام اسحاق خان نے ان کو انتخابات میں شکست دے کر صدر پاکستان کی حیثیت سے حلف اٹھایا۔ پاکستان کی دولت مشترکہ میں دوبارہ شمولیت۔ تیسرا کیا تھا، پاکستان کی دولت مشترکہ میں دوبارہ شمولیت۔ 1972 میں پاکستان دولت مشترکہ سے علیحدہ ہو گیا تھا۔ 1999 میں پاکستان نے دولت مشترکہ میں دوبارہ شمولیت اختیار کر لی۔ وجہ کیا تھی کہ دنیا کے ساتھ تعلقات ہمارے اس سے علیحدہ ہو کر بہت زیادہ نقصان میں جا چکے تھے۔ بینظیر بھٹو نے یہ فیصلہ کیا کہ دنیا کے ساتھ تعلقات کو بہتر کیا جائے، اور ان تعلقات کی بہتری کے لیے انہوں نے 1989 میں دوبارہ دولت مشترکہ میں شمولیت اختیار کر لی۔ اس کے بعد خارجہ پالیسی، چوتھا کام ان کا کیا تھا، ان کے دور میں جو اہم واقعہ آیا وہ خارجہ پالیسی۔ بینظیر بھٹو کی حکومت نے بھارت کے ساتھ محاذ آرائی ختم کرنے کی پالیسی اپنائی، کیونکہ بھارت کے ساتھ ہماری آئے دن کوئی نہ کوئی لڑائی جھڑپ رہتی تھی۔ اس سے پہلے 1948 میں، پھر 1965 میں، پھر 1971 میں، ٹھیک ہے۔ یہ مختلف محاذ آرائیوں کے بعد بینظیر بھٹو نے یہ سوچا کہ بجائے اس کے کہ ہم جنگ کی صورت میں دونوں ممالک آپس میں ایک اپنا نقصان کرتے رہیں اور اپنا بہت زیادہ پیسہ جو ہے وہ عوام کی فلاح و بہبود کی بجائے ہم جنگ پر خرچ کرتے رہیں، تو اس پر انہوں نے جنگ بندی اور محاذ آرائی کو ختم کرنے کی پالیسی اپنائی۔ جب بھارتی وزیر اعظم راجیو گاندھی سارک کی چوتھی سربراہی کانفرنس میں شرکت کرنے کے لیے پاکستان آئے تو بینظیر بھٹو کی حکومت نے ان کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کرنے کی پالیسی اپنائی۔ سارک کی چوتھی کانفرنس جو ہے وہ پاکستان میں منعقد ہوئی، جس میں مختلف ممالک کے وزرائے اعظم جو ہیں انہوں نے شرکت کی، اور ان میں بھارت کی طرف سے بھارتی وزیر اعظم راجیو گاندھی بھی شامل تھے۔ جب راجیو گاندھی پاکستان آئے تو بینظیر بھٹو نے ان کے ساتھ اچھے تعلقات کرنے کے لیے ایک پالیسی بنائی، ان کے ساتھ بات چیت کی، ان کے ساتھ اس چیز پر بحث کی کہ ہم دونوں ممالک اپنا زیادہ تر جو بجٹ ہے وہ جنگ پر خرچ کر دیتے ہیں، اور حالت جنگ میں کوئی بھی ملک ترقی کی راہ پر گامزن نہیں ہو سکتا۔ لہذا ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنے تمام امور جو ہیں وہ کس طرف لے کر آئیں، عوام کی فلاح و بہبود کے لیے۔ جب ہم عوام کی فلاح و بہبود پر اپنے بجٹ کو خرچ کریں گے تو عوام خوشحال ہونا شروع ہو جائے گی۔ لہذا اگلا سٹیپ انہوں نے کیا کیا، سماجی بہبود۔
بینظیر بھٹو کی حکومت نے ملک کی ترقی اور سماجی بہبود کے لیے پیپلز ورکس پروگرام شروع کیا۔ اب پیپلز ورک پروگرام کیا تھا کہ جس کے ذریعے عوام کو ملازمتیں بھی ملیں اور عوام کام بھی کرے، اور عوام کو ملازمتیں دینے کے لیے پلیسمنٹ بیورو کے نام سے ایک ادارہ قائم کیا، جس سے ہزاروں لوگوں کو ملازمتیں ملیں۔ اب جب کوئی بھی گورنمنٹ عوام کو جابز دیتی ہے، ملازمتیں دیتی ہے، تو حقیقت میں یہ کیا کرتی ہے کہ وہ عوام کی فلاح و بہبود کرتی ہے۔ کہ ایک شخص جو پڑھا لکھا ہے، جب اس کو جاب مل جائے گی تو وہ اپنی زندگی کو بہتر کرنا شروع کر دے گا، وقت کے مطابق زندگی گزارے گا، اپنے تمام امور جو ہیں وہ لا اینڈ آرڈر کے مطابق گزارے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر اس کے پاس ایک باقاعدہ بجٹ آتا جائے گا، یعنی اس کی جاب سے اس کو پے ملنا شروع ہو جائے گی، تو اس کے لائف سٹائل کو بہتر کرنے کے لیے وہ سب سے اہم چیز ہے۔ تو اس سے کیا ہے کہ عوام میں خوشحالی اور خوشی کی لہر دوڑ، کہ عوام کو ملازمتیں ملیں، اس کے ساتھ ساتھ عوام نے کام کرنا شروع کیا اور ان کے لیے پروگرام بنائے گئے، جن پروگرامز کے ذریعے عوام جو ہے وہ اپنے روزگار کو مزید بہتر کرنے کے لیے اوور ٹائم بھی لگاتے تھے۔ لہذا بینظیر بھٹو نے عوام کے لیے سماجی بہبود کے طور پر ادارہ قائم کیا، جس کا نام کیا تھا پلیسمنٹ بیورو، اور کئی ہزار لوگوں کو اس میں ملازمتیں بھی دیں۔ پھر بینظیر بھٹو کا پہلا دور جو ہے اس کی برطرفی ہوئی۔ بینظیر بھٹو کے برطرفی۔ 6 اگست 1990 کو صدر غلام اسحاق خان نے آئین کی دفعہ 58(2)B کو استعمال کرتے ہوئے، یہ کون سی ہے کہ قانون کی خلاف ورزی۔ اب قانون کی خلاف ورزی ایک سیاستدان کیا کرتا ہے؟ وہ کرپشن کرتا ہے، وہ اپنوں کو نوازنا شروع کر دیتا ہے، اس طرح کے الزامات انہوں نے عائد کر دیے، اور 58(2)B کو استعمال کرتے ہوئے بینظیر بھٹو حکومت پر کرپشن وغیرہ کے الزامات لگا کر ان کی حکومت کو برخاست کرتے ہوئے قومی اسمبلی توڑ دی۔ قومی اسمبلی کون سی ہوتی ہے؟ MNAs کی اسمبلی، جس سے وزیر اعظم کا انتخاب ہوتا ہے۔ اب یہ جو ان کا دور تھا، یہ دسمبر 1988 سے شروع ہوا، اور اگست 1990 کو ان کے دور کو کتنا وقت ہوا تھا؟ 1 سال اور 8 ماہ۔ 1 سال 8 ماہ حکومت کرنے کے بعد بینظیر پر مختلف قسم کے الزامات لگائے گئے، اور ان الزامات کی صورت میں اس کے دور حکومت کو ختم کر دیا گیا۔ تو بیٹا دیکھیں، ہم نے گزشتہ نواز شریف کا دور دیکھا، ہم میں سے کئی بچے جنہوں نے زرداری کا دور بھی دیکھا، آج کل ہم عمران خان کا دور دیکھ رہے ہیں۔ اب ہر دور میں کوئی نہ کوئی فلاح و بہبود کا کام شروع ہوا، کوئی نہ کوئی چینجز آئیں۔
ہر ایک نے اپنے ذہن کے مطابق حکومتی تبدیلیاں کرنے کی کوشش کی۔ ان تبدیلیوں کے ساتھ ساتھ انہوں نے دوسرے ممالک سے بھی اپنے تعلقات اچھے قائم کرنے کی کوشش کی۔ اب دوسرے ممالک سے جب ہمارے تعلقات اچھے ہوں گے تو اس میں فائدہ کیا ہے؟ پہلی چیز کہ پاکستان کی عوام اور وہ لوگ جو جاب کے لیے یہاں مارے مرے پھرتے ہیں، دوسرے ممالک پاکستان سے جاب کے لیے لوگوں کو بلوائیں گے، جس سے کیا ہوگا کہ پاکستانی وہاں سے انکم لے کر پاکستان بھیجیں گے اور پاکستان کے لوگ خوشحال ہو جائیں گے۔ دوسری چیز، پاکستان کا دوسرے ممالک کے ساتھ اگر تعلق بہتر ہوگا تو پاکستان کیا کرے گا؟ ان کے ساتھ درآمدات اور برآمدات بڑھائے گا۔ جب اپنی ضرورت کی چیزیں لے گا انہیں ہم کیا کہتے ہیں؟ درآمدات، اور ان کی ضرورت کی چیزیں ان کو پرووائڈ کر دے گا تو انہیں ہم کیا کہتے ہیں؟ برآمدات۔ اس سے ہمیں زر مبادلہ کمانے کا ایک ذریعہ ملے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ جب زر مبادلہ ملک میں آئے گا تو یہاں کی عوام خوشحال ہونا شروع ہو جائے گی۔ لیکن یہ ہوگا کب؟ جب ہماری کوئی بھی گورنمنٹ کرپشن کو چھوڑ دے گی، رشوت خوری کو چھوڑ دے گی، ہیومن رائٹس کا خیال رکھنا شروع کر دے گی۔ تو بیٹا یہاں پہ بینظیر بھٹو نے بھی 88 میں جب جو اپنا دور حکومت ہے اس کا آغاز کیا تو اس نے سب سے پہلے کیا کہ ہیومن رائٹس کا خیال رکھے بغیر بلوچستان اسمبلی کو توڑ دیا۔ لیکن وقت کے ساتھ بلوچستان ہائی کورٹ نے اس کو غیر آئینی قرار دے کر اسمبلی کو دوبارہ بحال کر دیا۔ جب صدارتی انتخاب ہوئے تو غلام اسحاق خان نوابزادہ نصر اللہ کے مقابلے میں آئے اور انتخابات جیتنے پر صدر پاکستان کی حیثیت سے حلف اٹھایا۔ اس کے ساتھ ساتھ 1972 میں پاکستان نے دولت مشترکہ سے جو علیحدگی اختیار کی تھی، 1999 میں 17 سال کے بعد دوبارہ اس دولت مشترکہ کا حصہ بن گیا۔ بینظیر بھٹو نے خارجہ پالیسی کا استعمال کرتے ہوئے ہمارے ہمسایہ ملک سے ہونے والے جنگی محاذوں کو بند کر دیا اور مل کر ملکی مفادات کے بارے میں سوچنے کے بارے میں بات کی۔ کب؟ جب وہ سارک کی چوتھی کانفرنس پر پاکستان آئے تو ان کے وزیر اعظم راجیو گاندھی سے انہوں نے یہ تمام خیالات کا اظہار کیا کہ اگر ہم اچھے تعلقات سے کام کریں تو دونوں ممالک ترقی کی راہ پر گامزن ہو سکتے ہیں۔ اور جب انہوں نے یہ بات کی تو ساتھ ہی انہوں نے سماجی فلاح و بہبود کا کام بھی شروع کیا، جس کے لیے انہوں نے ادارہ بھی بنایا اور اس میں ہزاروں لوگوں کو ملازمتیں بھی دیں۔ لیکن یہ سب کچھ کرنے کے باوجود 1 سال 8 ماہ کے بعد بینظیر بھٹو کے دور حکومت کو خیر باد کر دیا گیا، یعنی اس کو ختم کر دیا گیا۔ صرف 58(2)B آئین کو استعمال کرتے ہوئے کرپشن کا الزام لگا کر اس کی اسمبلی کو توڑ دیا گیا۔ تو یہ تھا ہمارا بینظیر بھٹو کا پہلا دور۔
معزز سامعین، طلباء و طالبات، نو وی آر اسٹارٹنگ ڈے 2۔ ڈے 1 میں ہم بینظیر بھٹو کے دور حکومت کے بارے میں بات کر رہے تھے کہ بینظیر بھٹو نے 2 دور حکومت گزارے۔ پہلا دور حکومت دسمبر 1988 سے لے کر اگست 1990 تک 1 سال اور 8 ماہ کا گزارا، اور دوسرا دور حکومت اکتوبر 1993 سے لے کر نومبر 1996 تک گزارا۔ پہلے دور حکومت میں بینظیر بھٹو پر کرپشن کے الزامات لگے، لیکن بینظیر بھٹو نے دوسرے دور حکومت میں چند ایک ایسے کام کیے جس پر انہیں بہت سراہا گیا۔ بینظیر بھٹو دوسری مرتبہ اکتوبر 1993 میں پاکستان کی وزیر اعظم منتخب ہوئیں، الیکشن ہوئے، اور ان الیکشن میں بینظیر بھٹو جو ہیں انہوں نے ووٹ زیادہ حاصل کیے اور پیپلز پارٹی کو دوبارہ اقتدار ملا، اور بینظیر بھٹو دوبارہ وزیر اعظم بن گئے۔ ان کے اس دور کے اہم واقعات درج ذیل ہیں۔ پہلا کام انہوں نے کیا کیا؟ ترقیاتی منصوبے بنائے۔ بینظیر بھٹو کے دوسرے دور حکومت میں کراچی فلائی اوور اور برج کی تعمیر اور لاہور بائی پاس کی تعمیر وغیرہ کے منصوبے شروع کیے گئے۔ یعنی یہ ترقیاتی منصوبے جو کہ اس سے پہلے کسی حکومت نے نہیں کیے تھے، اس نے، کیونکہ کراچی بھی ایک بہت بڑا شہر، لاہور بھی ایک بہت بڑا شہر، دونوں شہروں کی آبادی بہت زیادہ، وہاں پہ ہجوم کو دیکھتے ہوئے کراچی میں انہوں نے فلائی اوور جو ہے اس کی تعمیر شروع کروائی، اور لاہور میں جو ہمارا بائی پاس ہے اس کی تعمیر کا منصوبہ شروع کر دیا۔ یہ دونوں کام ہی بینظیر بھٹو کے بہت اہم کام تھے، جس سے عوام کو بہت زیادہ سہولت میسر ہوئی۔ کسانوں اور خواتین کے لیے منصوبے۔ دوسرا کام انہوں نے کیا کیا کہ کسان اور خواتین جو ہیں ان کے لیے خاص منصوبے بنائے گئے۔ بینظیر بھٹو نے کسانوں کو قرضے دینے کے لیے کسان بینک قائم کیا اور عوامی ٹریکٹر اسکیم شروع کی۔ اس وقت ٹریکٹر نیا کسانوں کے پاس پہلے بیلوں سے ہل چلایا جاتا تھا۔ ٹریکٹر کا جب استعمال عام ہوا تو کسان اس چیز کی قیمت پر بہت زیادہ پریشان تھے، تو گورنمنٹ نے اس وقت یہ کیا کہ کسانوں کو سب سے پہلے تو بینکوں سے قرض لینے میں جو مشکل پیش آتی تھی اس کے لیے مخصوص کسان بینک بنا دیا، اور ساتھ ہی عوامی ٹریکٹر کی اسکیم شروع کی کہ کسان اس اسکیم میں شامل ہوں جن کے پاس ایک مخصوص رقبے سے زیادہ فصلیں ہیں،
وہ اپنی اپلیکیشن، اپنی درخواست دیں، قرعہ اندازی کے ذریعے جن لوگوں کو ٹریکٹر ایشو ہونے تھے ان کو ٹریکٹر ایشو کیے گئے، تاکہ وہ لوگ، پاکستان ایک زرعی ملک ہے تو یہاں زراعت کو فروغ دیں۔ جو کام پورے دن کا ہوتا وہ 1-1.5 گھنٹے میں ہو جاتا، جو کام دنوں میں کرنا ہوتا وہ گھنٹوں میں تک مکمل ہو جاتا۔ تو لہذا کسانوں کے لیے یہ بڑی خوشخبری والی بات تھی۔ اس کے بعد خواتین کے لیے سماجی اور صحت کی پالیسیاں بنائیں۔ خواتین پولیس اسٹیشن اور عدالتیں بھی قائم کیں، یعنی عورتوں کو بھی، وہ خود ایک عورت تھی، خاتون تھی، لہذا انہوں نے محسوس کیا کہ خواتین جو ہیں وہ مختلف معاملات میں مختلف مشکلات کا سامنا کر رہی ہوتی ہیں، کہ صحت کے معاملات میں بھی مرد اور عورتیں اگر ایک ہی جگہ ہوں گے تو عورتوں کے لیے بڑی مشکل پیش آئے گی۔ اسی طرح پولیس اسٹیشن اگر کسی قسم کی کوئی انویسٹیگیشن کسی فیمیل سے کرنی ہوتی تو اگر وہ میل کو ہوگی تو وہ کبھی بھی انویسٹیگیشن بہتر نہیں ہو سکیں گی۔ لہذا ان تمام امور کے لیے خواتین پولیس اسٹیشن اور عدالتیں بھی بنائی گئیں، تاکہ ان عدالتوں میں جا کر خواتین کے مختلف کیسز کو نمٹایا جائے، جس سے خواتین کی حوصلہ افزائی ہوئی۔ عورتیں جو ہیں وہ پہلے سے اپنے آپ کو سمجھنا محسوس ہو گئی کہ ان کے رائٹس ان کو ملنا شروع ہو گئے ہیں۔ پھر کیا ہوا؟ 8واں 5 سالہ منصوبہ۔ 8واں 5 سالہ منصوبہ۔ بینظیر بھٹو کی حکومت نے 1993 میں 8ویں 5 سالہ منصوبے کا آغاز کیا، جس سے ملک میں ترقی کی رفتار تیز ہو گئی۔ اب یہ 5 سالہ منصوبہ کون سا تھا کہ جس منصوبے کے تحت مختلف حکومتیں جو ہیں وہ عوام کی ترقی اور فلاح و بہبود کے لیے کام کرنا شروع کر دیتی تھیں، اور اس سے ملک کے لوگوں کے لیے مختلف ایسے امور سر انجام دیے جاتے تھے کہ جن امور کی مدد سے عوام اپنے آپ کو ایک سیکور اور محفوظ عوام سمجھنے لگ گئے تھے۔ لہذا بینظیر بھٹو نے 1993 میں 8ویں 5 سالہ منصوبے کا آغاز کیا۔ اس کے بعد بینظیر بھٹو نے بھی اس دور کے ایک بہت بڑے تنازع جو آج بھی چلتا آ رہا ہے، مسئلہ کشمیر، اس کے بارے میں بیرونی دورے بھی کیے۔ بینظیر بھٹو نے ایران اور ترکی کے کامیاب دورے کیے، اور ان دوروں پر انہوں نے مسئلہ کشمیر کے بارے میں ان سربراہان سے بات چیت کی اور مسئلہ کشمیر پر ان ممالک کی حمایت حاصل کی۔ اس کے ساتھ ساتھ جب کوئی بھی پاکستانی وزیر اعظم کسی دوسرے ممالک میں جاتا ہے تو دوسرے ملک میں وہاں کے سربراہوں کے ساتھ وہ تمام قسم کے سمجھوتے کرتا ہے، وہ چاہے کوئی بھی شعبہ ہو، تاکہ اس سے اس کے ملک کو کچھ نہ کچھ فائدہ ہو۔
اور یہی کام بینظیر بھٹو نے کیا کہ اس نے ترکی اور ایران کے ساتھ اس قسم کے تعاون کے کئی سمجھوتے کیے کہ پاکستانی عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کام کیا جائے۔ اگر مسئلہ کشمیر حل ہو جائے گا تو اس سے پاکستانی عوام جو ہے اس کے لیے کئی قسم کی آسانیاں، اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ کشمیر کے لوگ مسلمان ہیں تو ہمیں مسلمانوں کو اس چیز کی تسکین بھی مل جائے گی۔ لہذا انہوں نے ترکی اور ایران سے اس معاملے پر بھی کافی بات چیت کی اور اس بات چیت کا پاکستان کے لیے بڑا مثبت رد عمل رہا۔ یہ جو تعاون کے سمجھوتے انہوں نے کیے، ان کے بارے میں بینظیر بھٹو صرف یہی چاہتی تھی کہ پاکستانی عوام جو ہے وہ فلاح و بہبود میں آئے، ان کی بہتری ہو، ان کی خوشحالی ہو۔ پھر اس دور میں خیبر پختونخوا، جس کو اس وقت سرحد بولا جاتا تھا، خیبر پختونخوا اب خیبر پختونخوا کی جو حکومت تھی، بینظیر بھٹو نے 1994 میں اس کو ختم کیا، اس کی اسمبلیوں کو، صوبائی اسمبلیوں کو توڑا، کیونکہ 1994 میں وہاں پر مسلم لیگ کی حکومت تھی اور اس کے وزیر اعلیٰ پیر صابر شاہ کی حکومت کو گرا کر پیپلز پارٹی نے آفتاب احمد شیرپاؤ کو وزیر اعلیٰ بنا دیا۔ اب آفتاب احمد شیرپاؤ اس وقت وزیر اعلیٰ جب بنے تو اس کا کیا فائدہ، کیونکہ وفاق میں حکومت پیپلز پارٹی کی تھی اور صوبائی حکومت نون لیگ کی تھی۔ اس سے انہوں نے کیا کیا کہ آفتاب احمد شیرپاؤ کو وفاقی حکومت کے تحت رکھ کر وہاں کی عوام کے فلاح و بہبود کا کام کیا، کیونکہ پیپلز پارٹی کے لوگ چاہتے تھے کہ اگر بجٹ وفاق سے منظور ہونا ہے تو اس بجٹ کو، کیونکہ پیپلز پارٹی پاس کر رہی ہے، تو پیپلز پارٹی کے ذریعے ہی عوام تک منتقل کیا جائے، عوام کو سہولتیں دی جائیں تاکہ ان کا ووٹ بینک پہلے سے بہتر ہو سکے۔ لیکن اس وقت کیونکہ ووٹ کے لحاظ سے پیر صابر شاہ جو ہے وہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا بنے تھے، لیکن تھوڑے ہی وقت میں 93 سے شروع ہوا اور 94 میں انہوں نے صوبائی اسمبلی کو توڑ کر دوبارہ الیکشن کر کے آفتاب احمد شیرپاؤ کو وزیر اعلیٰ بنا دیا۔ اب اس کے بعد بینظیر بھٹو کے دوسرے دور کی برخاستگی ہے۔ اس دور حکومت میں پاکستان کے صدر فاروق احمد لغاری اور وزیر اعظم بینظیر بھٹو کے درمیان مختلف امور پر اختلاف پیدا ہو گئے، کیونکہ صدر کا عہدہ جو ہے عوامی لحاظ سے تو اتنا فروٹفل نہیں ہے، لیکن وزیر اعظم سے
زیادہ پاور والا عہدہ ہوتا ہے۔ فاروق احمد لغاری نے بھی 58(2)B کا استعمال کرتے ہوئے ان پر بدعنوانی کے الزام لگا کر ان کی حکومت کو برخاست کر دیا۔ لیکن پہلے دور میں انہیں بہت تھوڑا وقت ملا تھا، یعنی 1 سال اور 8 ماہ۔ اب ان کے لیے تقریباً جو ہے وہ 3 سال کا دور یہ رہا ہے، اور 3 سال میں انہوں نے ترقیاتی منصوبے بھی بنائے، کسانوں اور خواتین کے لیے بھی منصوبے بنائے، 8واں 5 سالہ منصوبہ قائم کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ بینظیر بھٹو نے بیرونی دورے بھی کیے، اور خاص طور پر مسئلہ کشمیر پر دوسرے لوگوں سے بات چیت کی اور تعاون کے سمجھوتے بھی کیے۔ لیکن جو معاملات خراب ہونے کے لیے تھے وہ یہ تھے کہ جب انہوں نے خیبر پختونخوا کی مسلم لیگ کی حکومت کو ختم کیا اور اس کی حکومت کو گرا کر پیپلز پارٹی کا وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا بنوا دیا، تو اس سے کیا ہوا کہ پارلیمنٹ کے بہت سے لوگ جو ہیں وہ اس سے ناراض ہو چکے تھے۔ لیکن پارلیمنٹ کے ان لوگوں کی ناراضگی کوئی کام نہیں کر سکتی تھی۔ ناراضگی کام کس کی صدر پاکستان فاروق احمد لغاری صاحب کی، کیونکہ وزیر اعظم بینظیر بھٹو اور صدر فاروق احمد لغاری جو ہیں ان دونوں کے درمیان اختلافات اور تضادات جب پیدا ہو گئے تو صدر صاحب نے وہی قانون وہی شک استعمال کی جس شک کو استعمال کرتے ہوئے غلام اسحاق خان نے 1990 میں ان کو برخاست کیا تھا۔ انہوں نے بھی 58(2)B کی شک کو استعمال کرتے ہوئے ان پر بدعنوانی کا الزام لگا کر ان کی حکومت کو برخاست کر دیا۔ لیکن انہوں نے اپنے 3 سالہ دور میں عوام کے لیے بہت اچھا کام کیا، لہذا یہ تھا ہمارا ایک لانگ کویسچن کہ بینظیر کا دور حکومت بیان کریں۔ اگر بیٹا آپ کو یہ آتا ہے بینظیر کا پہلا دور بیان کریں تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ بینظیر بھٹو نے پہلا دور کب شروع کیا، 1988 یعنی دسمبر 1988، اور کب ختم ہوا، اگست 1990 کو ختم ہو گیا۔ اس کے بعد دوبارہ الیکشن ہوئے، 1990 سے نواز شریف کا دور حکومت شروع ہو گیا اور 93 تک چلتا رہا۔ لیکن 93 میں ہونے والے انتخابات کے ذریعے بینظیر بھٹو جو ہیں وہ دوبارہ وزیر اعظم بن گئی، پھر وہ 3 سال تک تقریباً پاکستان کی وزیر اعظم رہیں، اور 1996 میں فاروق احمد لغاری نے ان کے دور حکومت کو برخاست کر دیا اور ان پر بدعنوانی کے الزام لگا دیے، اور اس وقت بھی آئین وہی استعمال کیا جو ان کے پہلے دور حکومت کو ہٹانے کے لیے استعمال کیا گیا تھا۔ اور وہ آئین کون سے بیٹا، 58(2)B، اس کو کیا لکھتے ہیں، 58(2)B۔ تو یہ کیا ہوتا ہے کہ یہ ایک قانون ہے جس کے ذریعے کسی بھی سربراہ پر یہ جب قانون لاگو کیا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے اس پر کوئی الزام لگ گیا ہے، وہ چاہے کرپشن کا ہو یا بدعنوانی کا ہو یا کوئی اور جو بھی ہے، ان پر کسی قسم کا کوئی نہ کوئی جرم ثابت کر کے اس قانون کو استعمال کرتے ہوئے اس وزیر کی وزارت کو ختم کیا جاتا ہے۔ لہذا بیٹا یہ 2 ڈیز میں ہم نے بینظیر بھٹو کے دور کو پڑھا۔ ڈے 1 میں ہم نے بینظیر بھٹو کا پہلا دور، اور ڈے 2 میں ہم نے بینظیر بھٹو کا دوسرا دور پڑھا، اور دونوں ادوار میں ہم نے دیکھا کہ بینظیر بھٹو نے عوام کے لیے کیا کیا کام کیے۔ ان 3 سالوں میں انہوں نے ترقیاتی منصوبے بھی بنائے تاکہ لاہور اور کراچی کی عوام جو ہیں وہ کچھ بہتر انداز سے زندگی گزارے،
پھر کسانوں اور خواتین کے لیے منصوبے بنائے، کسانوں کے لیے انہوں نے ٹریکٹر سکیم بھی نکالی، اس کے علاوہ ان کو قرضے دینے کے لیے کسان بینک بنا دیا۔ پھر 8واں 5 سالہ منصوبہ قائم کیا، بیرونی حملے کر کے کشمیر کے مسئلے کو اجاگر کرنے کی کوشش کی، اور خیبر پختونخوا کی حکومت جو کہ مسلم لیگ کی تھی اس وقت، اس کو برخاست کرنے کے ساتھ ساتھ جب وہ گرا کر انہوں نے اپنا وزیر اعظم بنا لیا۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ صدر فاروق احمد لغاری نے 58(2)B کا استعمال کرتے ہوئے بینظیر بھٹو پر بدعنوانی کا الزام لگایا اور ان کی حکومت کو برخاست کر دیا۔ تو بیٹا اس چیز کو آپ نے اچھے انداز سے پڑھنا ہے، کوئی مشکل بات نہیں ہے، 15 منٹ 10 منٹ میں یہ پورا لیکچر ہو جاتا ہے، لیکن آپ نے اگر اس کو دھیان سے سن لیا تو آدھی چیزیں تو آپ کو ویسے ہی یاد ہو جائیں گی۔ لیکن اگر پھر بھی کوئی پرابلم ہو تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ آج کے لیے اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔